بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہے۔ آؤ چلو ہم سوال ان سے پوچھیں، کیا پوچھنا ہے چلو مل کے سوچیں۔ بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج ہے عید کا دن، آج ہے عید کا دن، اور سب بچوں کو عید کی خوشیاں بہت 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 مبارک ہو۔ اور ان خوشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارا نہیں بلکہ انہی کا پروگرام ہے، اور ہم سب عید منا رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، اور پروگرام کا نام ہے بکر عید، بچے اور خلیفہ امیر اہل سنت۔ تو پیارے بچوں، ہے جن کا پروگرام، وہ پروگرام میں تشریف لے کر آ رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید قرباں مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اچھا، اس کا مطلب ہی سمجھا دیں، یہ بہت بولا جا رہا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں، پروگرام انشاءاللہ تعالی آج کا بھی ہوگا زبردست، شاندار اور جاندار۔ ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے، بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آج جو ہے وہ ہر جگہ قربانی ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ کئی لوگ اپنے جانور جو ہے وہ راہ خدا میں ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کی مالی پوزیشن ایسی نہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو آج کے دن یاد رکھیں کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمارے گھر اگر ہو رہی ہے تو ہم اپنے امی ابو سے بات کر کے ٹھیک، ان کے گھر گوشت دینے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جانور کٹا ہے، اب یہ کہ ان کو گوشت پہنچا کے ہم نے خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ان کا دل دکھے۔ سب بچے ہمارے گھر میں جو قربانی ہو رہی ہے یہ بھی خوش ہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ان کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اپنے امی ابو سے اجازت لے کر ان کو گوشت دینے جانا ہے، انشاءاللہ۔ یا دینے جانا ہے یا بھجوانا ہے، ذرا کہ ہر بچے کے مختلف، کیونکہ اکیلے تو جانا نہیں ہے، اپنے ابو کے ساتھ جانا ہے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جانا ہے، کسی بڑے کے ساتھ جانا ہے، زبردست زبردست۔ مگر گوشت دینے بھی جانا ہے والدین کو راضی کر کے، ان سے اجازت لے کر ان کو عرض کرنی ہے کہ امی میرے وہ دوست ہیں، ان کے قربانی نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں ان کو گوشت دیا جائے، تو یوں ترکیب کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خلیفہ امیر السنت کے شہزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جنید۔ پورا نام کیا؟ پورا نام؟ جنید رضا۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ خیر مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ بچے بھی ماشاءاللہ تیار ہیں، مختلف سیگمنٹ ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے کڈس مدنی چینل نے تیار کیے ہیں، تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہے، بچے سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی ان بچوں سے سوالات کریں گے۔ پورا پروگرام آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ تو آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ بقر عید ہے، بقر عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے۔ اچھا جی، تلاوت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تلاوت سننی کس طریقے سے چاہیے، ذرا اس کے آداب بھی کچھ پتہ چل جائے۔
دیکھیں تلاوت جو ہے وہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو جو سننے کی نیت سے حاضر ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ اس دوران بات چیت وغیرہ کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو تلاوت سننا فرض ہے نا, تو فرض کا ثواب ملے گا. اور یہ کہ بالکل ہمتن گوش ہوگا, یعنی بالکل توجہ کے ساتھ اسے سنیں. ہمتن گوش یعنی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننی. ٹھیک ہے بھائی, چلیں شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات, تو کچھ بچے سوالات بھی لے کر آئیں, تو بچوں کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں. جی کون کون سوالات تیار کر کے لے کر آئیں؟ جی آپ کیجیے بیٹا. میرا نام محمد عبداللہ ہے. میرے پیارے جانشین امیر اہل سنت, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. لبیک. بقرہ عید کی خوشیوں میں غریب مسلمان بہن یا بھائی کو کس طرح شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیں بقر عید ہو یا کوئی بھی خوشی ہو, ہمیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اب جیسے رمضان عید ہے جو جسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں, تو اس میں بھی اپنے غریب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اسے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے ملاقات کرنی چاہیے, بالکل اسے اچھے طریقے سے عید کی مبارکباد دینی چاہیے. اسی طرح بقر عید میں بھی اچھے طریقے سے عید کی مبارکباد دینی چاہیے اور اچھے طریقے سے گلے ملنا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں اگر قربانی ہوئی ہے تو اپنے بڑوں سے اجازت لے کر, اپنے والدین سے اجازت لے کر جو ان کو بھی ہم گوشت پہنچائیں. اچھا, یہ جو گوشت دینے کا ہے معاملہ, اگر پورے سال تربیت ہوگی نا کہ دیکھ بھال کرنے کی, تو بقرہ عید کے موقع پر بھی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو پہلے سے لسٹ میں شامل ہو, اور عادت میں ہے کہ بانٹنے کی عادت ہے. بالکل ظاہر ہے کہ کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, بلکہ سال بھر ہم اپنے جو ہے نا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسے ساتھ پڑھتے ہیں, صحیح. اب اس میں بھی جیسے آپ کوئی چیز کھانے کی اچھی چیز لائے, وہ بیچارہ نہیں لا سکا, اس کی پوزیشن نہیں ہے, زبردست. اب چونکہ یہ تو ہے نابالغ جو لایا ہے, جی تو اب والدین جو نا وہ اگر اجازت دیں نا دینے کی, والدین سے اجازت لے لیں, سمجھدار کرے کہ مجھے اختیار دے دیں کہ میں جس کو چاہوں دے دوں. ان کے ہاتھ سے دلوایا جائے. ہاں, انہیں کے ہاتھ سے دلوائے جائے. زبردست. جیسے ٹفن باکس ہے تو اس میں اپنے غریب دوستوں کو کھلانا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اور کون بچہ ہے بھائی ہمارا؟ بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بچوں کو بھی جانور ذبح کرنے چاہیے؟ بچوں کو بھی جانور ذبح مشکل کام. دیکھیے ہے تو یہ مشکل کام. اچھا, بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے ہم کریں گے, ہم یہ کام کر لیں گے, ان میں یہ بات ہوتی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے والا, ہم خود کریں گے ہم خود کریں گے. بعض دفعہ بائک ہوتی ہے, گاڑی ہوتی ہے, بولے ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے. تو بعض بچوں میں یہ شاید جانور بھی ذبح کرنے کا ایک وہ کہ ہم اپنے ہاتھوں ذبح کریں, ورنہ بعض بچے تو رو رہے ہوتے ہیں, وہ تو ذبح نہیں کرنے دیتے. ہاں ذرا جانور سے انسیت تو یدی محبت ہو جاتی ہے نا, اور افضل قربانی بھی یہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات. کہ بندہ پالے اور پھر اسے قربان کرے اللہ کی راہ میں. تو خیر چھوٹے بچوں کو تو ویسے چھری ہی ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے نا. یہ چھری ایک خطرناک چیز ہے نا. بچہ جب وہ خود کو ہی مار سکتا ہے, کسی اور کو ہی مار سکتا ہے, جو جان بوجھ کے نہیں مارے گا, یہ وہ غلطی سے, وہ نیت نہیں کرتا, نیت کرتا ہوں میں مارنے کی, یا نیت کرتا ہوں میں اپنے آپ کو مارنے کی. وہ جا رہا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کس طرح چھری اٹھانی ہے, کیا طریقہ اس میں لگ جاتی ہے. جب جیسے کوئی گھرتا ہے دوڑتے ہوئے, تو نیت تو نہیں کرتا نا کہ میں دوڑوں گا اور گر جاؤں گا اور چوٹ لگے گی مجھے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ تو اس کا تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں بس جلدی پہنچ جاؤں, اور یہ بیچارہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. تو بعض کا چوٹ لگتی ہے, بعض کو زیادہ چوٹ لگتی ہے, سر تک پھٹ جاتا ہے. اچھا, بعض کام ایسے ہیں جو بڑوں کے کرنے کے ہیں, اور بعض کام آپ کے کرنے کے ہیں. آپ کا کام ہے کھانا, چھوٹے بچے سنت کے مطابق, سنت کے مطابق. ہاں سنت کے مطابق بالکل اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھانا ہے, نگلنا نہیں ہے, کھانا ہے. اچھا, بعض بچے لقمے بڑے بڑے بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے لقمے. ہاں نہیں, بڑے لقمے نہیں, چھوٹے نوالے جو نا یہ آرام سے جو نا وہ چب بھی جائیں گے, آرام سے ان کو چبا بھی لیں گے. تو چھوٹے نوالے لینے چاہیے, تو یہ پیٹ ہمارا اس کی بھی لمٹ ہے نا.
अब जब एक थैली है, थैली में वो ज़्यादा सामान तो नहीं डाल सकते ना, फट जाएगी ना जो शॉपिंग बैग है। तो इस तरह हमारा जो मैदा है, इसको अगर हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भरेंगे ना, अच्छा मैदे में जो है वो चीज़ डाली जाए, बिल्कुल उसको क्या कहे, बिल्कुल चबा चबा के डाली जाए। ये दांत हमारे किस लिए हैं? चबाने के लिए। दांत किसके लिए हैं? चबाने के लिए हैं। तो हम दांतों से अच्छे तरीके से चबाएं और फिर ये जो थैली है ना मैदा, इसमें हम ये डालें छोटे लुकमे और अच्छी तरह चबा के खाना है। तो बास काम छोटे बच्चों के हैं, खाना हमारा काम है, बनाना घर वालों का काम है, बड़ों का। तो बड़े वाले काम करेंगे, बच्चों वाले काम करेंगे। और कोई बच्चा? मेरा आपसे सवाल है, बकरा ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? बकरा ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? अब देखिए कोई भी दिन हो, बकर ईद हो या रमज़ान ईद हो, जो भी दिन हो, सारे दिन हमें अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारने हैं। तो बकर ईद है तो इसमें हमें अल्लाह की इबादतों करनी है, नमाज़ें हमें अदा करनी है, ज़िक्र अस्कार करने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है, दुरूद और सलाम पढ़ना है। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। इस तरह बकर ईद भी गुजारनी है। बल्कि ये तो बहुत मुबारक दिन है, अय्याम तशरीक़, तो बिल्कुल इसको अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि जानवर को कुर्बान करने से पहले क्या करना चाहिए? जानवर को कुर्बान करने से पहले कि उसको अच्छे तरीके से चारा खिला देना चाहिए, उसको पानी पिला देना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसको गोश्त फरोश के हवाले कर देना चाहिए जो ज़बा करेगा। यही तरीक़ेकार भी है जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि दीन इस्लाम में सफाई सुथराई की कितनी अहमियत है? अब देखिए दीन इस्लाम में जो है वो सफाई की इतनी अहमियत है कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त यानी सफाई सुथराई जो ना वो ईमान से है। अब देखिए हमें नमाज़ पढ़नी है तो सफाई सुथराई ज़रूरी है। अब इसकी सफाई सुथराई क्या है? बावुज़ू होना, कपड़े पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये ज़रा सफाई सुथराई में आएगा ना। तो हमें अपने कपड़े साफ़ रखने चाहिए। अच्छा, अब चूँकि ये ईद कुर्बान है तो इसमें बाज़ जगहों पे जो वो खून वगैरह भी होता है, तो इन छींटों से, इन खून वगैरह से अपने आप को बिल्कुल बचाना है, बिल्कुल एहतियात करनी है। अपने कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, वरना मस्जिद में कैसे जाएंगे? सही। अब खुदा न खासा कपड़ा नापाक हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज़ लग गई जिससे बदबू आ रही, तो मस्जिद में कैसे जाएंगे? और मस्जिद के लिए वैसे ही हुक्म है कि मस्जिद को बदबूदार चीज़ों से बचाना लाजिम है, कि अगर खुदा न खासा बदबूदार चीज़ हमारे साथ है, कपड़े भी कोई बदबू है, तब भी मस्जिद में जाना नाजायज़ है। जैसे मिट्टी का तेल है तो पाक ना, इसको कोई जेब में रखे तो नमाज़ पढ़ सकता है। पाक चीज़ है लेकिन बदबूदार है तो हम इसको मस्जिद में नहीं ले जा सकते। ठीक। अब मछली है, कच्ची मछली है तो पाक, बदबू आती है, हलाल चीज़ है बिल्कुल, मस्जिद में नहीं ले जा सकते चूँकि इससे बू होगी। गोश्त भी नहीं ले जा सकते। हाँ, गोश्त भी नहीं ले जा सकते। तो इन चीज़ों का पता चले हम जो है ना वो दोस्तों के यहाँ गोश्त बांट के आ रहे हैं तो हम पे भी जो है ना वो कुछ गोश्त के जो ना कुछ चीज़ें लग गई हैं, अगर चूँकि वो पाक हैं, और चूँकि वो वाला खून नहीं है ना, गोश्त की अपनी चिकनाहट है वो लग गई है, अब बदबू आ रही है, तो मस्जिद में नहीं जा सकते, हालांकि पाक है ये। ज़बरदस्त। तो मस्जिद को बदबू से बचाना है। और ये हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए ख्याल रखना है इस चीज़ का कि हमें जो है ना अपने आप को बिल्कुल पाक और साफ़ रखना है। सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बिल्कुल नज़ीफ़ रखना है, नज़ीफ़ यानी साफ़ सुथरा रखना है। माशाल्लाह, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद, बच्चे और खलीफा अमीर अहले सुन्नत। आइए मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक कलाम। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है! सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महकन दिल के गुनचे खिला दिए हैं, उनकी
کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جسم آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جی پیارے بچوں اب ہم ایک اور سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یہ کرنا ہے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کیا لکھا ہے یہ اور یہ نہیں کرنا بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں 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 کیا بات ہے. سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا یہ چند بچوں کو ہم یہ بورڈ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ زبان سے نہیں کہیں گے یہ بورڈ بولے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسکرین پر آپ کو کچھ پکچر دکھائی جائے گی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے. طریقہ کار سمجھ گئے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ چلیں جی. بقرہ عید ہے بقرہ عید اور
खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है! ये कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए। ओहो! कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। जी खलीफा अमीरुल सुन्नत, इंशाल्लाह एक पिक्चर दिखाई जाएगी। अब सब बच्चे गौर से देखेंगे, स्क्रीन की तरफ देखें, दिखाइए जी, और फौरन आपने बताना है ये करना है या ये नहीं करना है। हाँ भाई, जी बताइए जी। एक कह रहे हैं करना है, बकिया सब जो ना वो कह रहे हैं ये नहीं करना, अब क्या करें? अब आप जबान से बताएं। लड़ाई नहीं करनी। जी हाँ, लड़ाई ये अच्छी बात। अच्छा, लड़ाई, बाद बच्चे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, यानी कि एक तो जबान से हो रही है, उसको बोल रहे हैं तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, और फिर बाद बच्चे जो हाथापाई वाली जो लड़ाई हो जाती है, क्या कहेंगे? लड़ाई जो है ना वो हाथ या पाँव से हो या जबान से हो या इशारों से हो, तो किसी भी सूरत में लड़ाई हमें नहीं करनी, लिख कर भी नहीं करनी। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। ना लिख कर करनी है, ना बोल कर करनी है, ना हाथ से करनी है, ना पाँव से करनी है, ना आंखों से करनी है। और जिनसे लड़ाई कर ली है क्या करें? माफी मांगे, क्या कह के माफी मांगे? कि मुझसे ये भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। सुभान अल्लाह। इस तरह बिल्कुल हाथ जोड़ के नरमी के साथ इस तरह माफ़ी मांगे। हमारे यहाँ जुमला क्या है? लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अपने दिल अपना को दिल साफ करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और मंजर दिखाने लगे जी, दिखाइए। ये गाड़ी से जो है ना वो कचरे की एक शॉपर है, वो रोड पर जो है बस थोड़ी देर में आ जाएगी शायद। कचरा रोड पे फेंकना, ये करना है या नहीं करना? इनकी तरफ से ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। इन बच्चों ने तो बता दिया ये नहीं करना, अब इसको नीचे कीजिए। जिनके पास बोर्ड नहीं है वो जबान से बताइए दोबारा। तो क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना? कचरा रोड पे नहीं फेंकना। हाँ, बाद बच्चे बोल रहे हैं कचरा नहीं फेंकना है, फेंकना तो है गली में नहीं फेंकना। जबरदस्त। अच्छा, बाद बच्चे कह रहे हैं कचरा नहीं फेंकना है, तो घर में तो नहीं रखना है, कचरा फेंकना है, लेकिन कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है, जो कचरे की जगह है वहीं फेंकना है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कोई चॉकलेट खाई या बिस्किट, उसका रेपर है, ये तो थोड़ा सा है, ये नहीं, थोड़ा सा हो या बिल्कुल थोड़े का थोड़ा हो, जबरदस्त। बिल्कुल नहीं फेंकना। बल्कि ये हाजी उससे को तो याद होगा, इनको भी याद होगा। जैसे हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं और गाड़ी में से इनकी तरफ से कोई कचरा रोड पे गिरा, या कहीं हम रुके ना, रोड पे तो नहीं, कहीं रुके पेट्रोल पंप वगैरह पे कहीं भी, और इनकी तरफ से गिरा, दरवाज़ा खोला, तो मैं बच्चों से उठाता हूँ कचरा, मेरा उठा के जो गाड़ी की जो ना वो क्या कहते हैं उस जो जगह है ना उसमें डाल दो, या फिर डस्टबिन में डालो। ये ऐसी तरबियत है कि दोबारा जब ऐसा मौका आएगा तो बच्चा काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई अभी मैं अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया तो फिर दोबारा उठाना भी पड़ेगा। हालांकि ये गलती से गिरा है, गलती से इनकी तरफ से गिरा है नहीं, चूंकि जैसे ये यहाँ बैठे हुए थे, दरवाजा खुला, इन्होंने ये चीज़ खाई, माशाअल्लाह, तो ये नहीं कर रहे पर वो गिरा है, अब यही उठाएंगे ना जिस बच्चे से गिरा। जिस बच्चे से गिरा है, तो ये भी एक तरबियत का एक मौका है। तो तरबियत हर मौके पे जारी व सारी रहेगी, चाहे सफ़र में हो, घर में हो या बाहर हो, बस तरबियत ही तो है एक। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो तरबियत हर हाल में बच्चों की अच्छी रखनी है माशाअल्लाह। इसी तरह घर में भी जो वो कचरा हर जगह नहीं फेंकना, जो डस्टबिन है उसी में डालना है। ज़बरदस्त। या पूछ सकते हैं बच्चों से, इन दोनों से। चलें, बताइए भाई उसैद भाई, कचरा कहाँ डालते हैं घर में? कहाँ डालते हैं कचरा? हाँ, कचरा कहाँ डालना है? डस्टबिन में डालना है, ठीक है। हाँ, जो कहाँ डालना है कचरा? डस्टबिन। और जब गाड़ी में जा रहे हैं उस वक्त कहाँ डालना है कचरा? रेपर वगैरह है, शॉपर है, उसको ये तरीका अपने पास रख हम जो ना वो गाड़ी में थैली रख लेते हैं, अच्छा, थैली में डालना है कचरा। जबरदस्त माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर वो थैली रास्ते में कोई डस्टबिन ना है उसमें डाल देनी है, यानी गाड़ी की खिड़की से भी नहीं फेंकना कचरा, जबरदस्त, ना शीशे से, ना ये कि गाड़ी का दरवाज़ा खुले और इसमें फेंकना है, नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आपने डाला एक रेपर, दूसरे ने डाल दिया एक शॉपर, फिर तीसरे में डाल दिया, तो फिर वो एक अच्छा खासा कचरा दान बन जाएगा। अच्छा, बाद बच्चे यूँ भी होता है कि वो कचरा तो डाल रहे हैं, अब वो फेंक के डाला तो वो डब्बे में नहीं गया, वो डब्बे के बाहर आ गया, तो वो बाहर ही पड़ा हुआ है।
نہیں وہ نشانہ اتنا پکا ہے کہ آپ پھینکتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈسٹ بن میں جاتے ہیں اسے ڈبے میں جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ نشانہ اگر کچا ہے تو پھر سانی اور ادھر نشانے وغیرہ نہیں کرنا ہے ہم ڈسٹ نے، بن میں ڈالیں. نہیں بعضوں کا سننا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ قریب جانے میں تھوڑی بدبو وغیرہ ہو رہی دور ہے سے تھوڑا سا تو اس لیے یہ دور سے ڈالتے ہیں. صحیح تو خیر کوشش تو یہی کی جائے کہ وہ کوشش کیا نہیں لازمی ہے کہ ڈسٹ بن ہی میں ڈالنا ہے کہ اس سے باہر نہ گرے، واہ. بلکہ یوں سمجھو جو آپ کی گلی ہے نا، جو گلی ہے روڈ ہے یہ بھی آپ کا گھر ہے. یہ جیسا ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں رکھتے ہیں، جیسا اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں تو سر روڈ اور گلی کو بھی اسی طرح صاف رکھنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اب یہ کہ کسی کو یہ خیال ہے یہ غیر روڈ پہ تو ویسے ہی کچرا موجود ہے، میں ڈال دوں گا تو کیا ہو جائے گا، تب بھی ٹھیک ہے. اگر کسی اور نے پھینکا ہوا ہے اتنا سارا کچرا ہے تو ہم اس میں جو نا وہ ہم اس میں اضافے کا سبب نہ بنیں، زبردست ہم کچرا اس میں مزید نہ ڈالیں. زبردست ماشاء اللہ ہمیں زبردست. تو چاہیے تو وہ اٹھا لینا چاہیے تاکہ ہمارا روڈ صاف ہو، مگر چونکہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہم اور کچرا نہ ڈالیں، ہم اچھے بچے بنیں. ہم کون سے بچے بنے؟ کون سے بچے بننا ہے؟ اچھے بچے کون ہوتے ہیں؟ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو کچرا کبھی بھی گلیوں میں روڈوں پہ اس طرح نہیں پھینکتے. اچھا اب یہ ہے کہ جیسے کہیں آپ ہیں کسی کے یہاں گئے ہوئے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز کھائی، اب ڈسٹ بن نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ جی کون بچہ بتائے گا؟ بھائی ڈسٹ بن نہیں ہے، بقرعید ہے مائک دے چلے. بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا جی بیٹا جیب میں ڈال دیں گے، پھر باہر نکلیں گے کوئی ڈسٹ بن ملے گا تو اس میں ڈال. جی ماشاءاللہ زبردست. اب ایک تو یہ جیسے کسی کے گھر پہ ہیں، جیسے ہم کسی ماموں کے گھر پہ گئے، کسی کے گھر گئے تو اب کیا پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ انکل ڈسٹ بن کہاں ہے، زبردست. ڈسٹ بن ان سے پوچھیں گے، پھر وہ جو بتائیں جگہ تو وہاں ڈال دیں. اب یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ڈسٹ بن، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تو اپنے جیب میں ڈال دیں. ٹھیک ہے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ الکریم. ایک اور پکچر دیکھیں بالکل. جی دکھائیے. ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بکرے کو کھینچ بکرے کو یا بکری کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. ابھی بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچے بتا رہے ہیں یہ نہیں کرنا. چلیں جی اب یہ بورڈ نیچے کریں. اب آپ زبان سے بتائیے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اب دیکھیں وہ جانور ہے، اب اس کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی، اب ہمارے گلے میں کوئی رسی ڈلی ہوئی ہو صحیح. ہمیں کوئی یوں کھینچے، اچھا ہم نے جیسے کپڑے تو پہنے ہیں نا، وہ قمیض سے پکڑ کے ہمیں کھینچے، حالانکہ ہمیں وہ یہاں سے کھینچے، یہاں پہ ہمیں جو نا وہ زور لگے گا پیچھے کی طرف، ہمیں تکلیف ہوگی نا. اب یہ جانور ہے بیچارہ، اب یہ بے زبان ہے، بول بھی نہیں سکتا، صحیح. اور بالکل سو رسی سے کھینچیں بیچاروں کو تکلیف ہوگی. تو جانور پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جانور پر ظلم کرنا، جانور پر ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو جس طرح انسان پر ہمیں ظلم نہیں کرنا تو جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا، بلکہ انسان پر ظلم کرنے سے اس کا زیادہ گناہ ہے جانور پر ظلم کرنا، یہ بڑا گناہ ہے جانور پر ظلم کرنا. اچھا یہ بکرے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یہ تو سال میں ایک دفعہ ہمارا ان سے معاملہ ہوتا ہے، وابستگی ہو جاتی ہے کہ یہ پالا پڑتا ہے ان سے، لیکن جو سال بھر جو بلیاں ہیں یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں بچے بلا وجہ بھی مار رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچنا ہے. ہاں نہیں بالکل، جو چیونٹی وغیرہ ہوتی ہے ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ چیونٹی جو کاٹ رہی ہے اس کو مار دیں گے. اب مچھر ہے یہ کاٹتا ہے، یہ جو چیونٹی وغیرہ اگر کاٹ رہی ہے تو اس کو ہم مار دیں گے، نہیں کاٹ رہی تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، صحیح جانے دیں گے، اس کو اس کا راستہ بھی نہیں روکیں گے. اچھا پھر دوسرا ہے کہ اب جیسے مکھی ہے اس کو بھی کچھ نہیں بولیں گے. صحیح اچھا مچھر جو ہے وہ کاٹتا ہے، صحیح چھوٹا سا کرتا ہے ڈنک مارتا ہے، مچھر کاٹتا نہیں ہے ڈنک مارتا ہے، تو اس کو ہم ماریں گے، اس کو اجازت ہے مارنے کی. صحیح کھٹمل بھی جو ہے وہ کاٹتا ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے. تو جو ایسے جانور جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان کو ہم ماریں گے، جو تکلیف نہیں دیتے ان کو ہم نہیں ماریں گے. البتہ جیسے چھپکلی ہے تو ان کو تو ویسے ہی جو ہے نا وہ پہلے وار میں مارنا جو ہے وہ سونے کے ہیں، پھر دوسرے وار میں ماریں گے تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، پھر مزید تیسرے میں ماریں گے تو نیکیاں اور کم ہوں گی. اور چوہا تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے. جیسے کپڑا ہے، اس کی خوراک نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا چوہے کا کپڑے سے، پھر بھی یہ کترے گا، یہ ہمارا کپڑا ضائع کر دے گا. تو یہ ہے خبیث، اور خبیث وہی ہے، خبیث کی تعریف وہی ہے کہ یہ وہ کام کرے گا جس میں اس کا اپنا فائدہ کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ سامنے والے کا نقصان پہنچائے گا. تو ان کو مارنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو دیگر جو میں نے عرض کی تو ان کو ہم جب تک وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے تب تک ہم ان کو
نہیں ماریں گے. جیسے چونٹی. زبردست زبردست. جی بیٹا آپ کچھ کہیں گے؟ سنت بعض بچے ہوتے ہیں گھمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب جانور چل نہیں رہا ہے, کان موڑ کے کھینچ کے تب تو چلا سکتے ہیں نا, اس کو واک بھی تو کروانی ہے, تو یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں زبردستی سے واک نہیں کروائی جائے گی. ہم اگر تھکے ہوئے ہوں, ہماری طبیعت خراب ہو, ہم نیند میں ہوں اور ہمیں کوئی زبردستی چلائے, ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم ذرا کہ اپنے جانور کی سہولت دیکھیں گے, اس بیچارے کو دیکھیں, وہ بھی ایک جانور ہے, اس کو چلا کے اتنا تھکا دیا کہ بیچارہ چلنے نہیں پا رہا, تو یہ بھی درست نہیں ہے نا. پھر بڑے بھائی آ گئے گھمانے کے لیے, پھر چھوٹا بھائی آ گیا, پھر درمیانہ والا آ گیا, گھماتے ہی رہ رہے ہیں. بولا میں آپ فریش آ ہیں گیا تو پھر دوست آ گیا تو پھر فلاں آ گیا تو فلاں آ گیا, تو وہ گھماتے ہی رہنا اس کو. اس کی بھی لمٹ ہے نا, جانور ہے یہ بھی تھکے گا. اور دوسرا یہ کہ البتہ جانور کو ہم نارمل لے کے گئے اور اب یہ بیچ روڈ پہ یا بیچ گلی میں اب جو نا یہ بالکل رک گیا, اب اسے اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے. اب ایسے موقع پہ ہم کوئی بھی ایسا فیل کریں گے کہ جس سے یہ چلے. چارہ ہوتا ہے, چارہ آپ اس کو آگے تو چارہ اس کے آگے کریں. کان سے تو بیچاروں کو نہیں کھینچنا, یہ بالکل اس کا نازک حصہ ہوتا ہے یہ کان کا. لیکن ایک ایک کان سے پکڑنا اور ایک ایک کان سے کھینچنا, دونوں میں فرق ہے. اب مجھے یاد ہے ہمارا ایک بکرا تھا, یہ پرانی بات ہے جی, تو میں آتا تھا فیضان مدینہ پڑھنے کے لیے. یہ کتنی پرانی ہے, کہاں رہتے تھے؟ یہ 2006 کی بات ہے. 2006. اچھا. اب یہ ایسا بکرا تھا کہ جیسے روڈ آتا نا تو میں جو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا میرے. اچھا جیسے ہی مین روڈ آتا نا, یہ یونیورسٹی روڈ, تو میں اسے کان پکڑ لیتا, کھینچتا نہیں کہ بس کان پکڑ لیتا. صحیح. اب یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اچھا کان بھی سب بڑا تھا, کان میں لوزنگ بھی رہتی تھی. صحیح. تو میں خالی یوں بس اس کو یوں پکڑا ہوا ہے کہ تاکہ کوئی اچانک گاڑی ہے تو یہ سنبھل سکے. اچھا اب جیسے روڈ پار ہو جائے تو یہ اپنی گردن ہلاتا اور کان چھڑوا لیتا. ہو گیا بس, اب اب روڈ پار ہو گیا. زبردست. ایسا ٹرینڈ ہو گیا. تو نہیں, بعض بچے ٹرینڈ کر دیتے ہیں اس کو, بعض بچے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پھر کچھ یادیں بن جاتی ہیں. ایک اور پکچر ہم دکھانے لگے ہیں جی. یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو بکرے پہ ہی بیٹھ گیا ہے. بتائیے جی, یہ کرنا ہے, یہ چلیں جی بورڈ نیچے کریں, اب سب مل کے بولیں, یہ بکرے پہ بیٹھ گئے. ہاں نہیں, جانور پر, یہ بکرے پہ تو بالکل. اچھا یہ بچہ کتنا خوش ہے بیٹھنے کے بعد, شاید بکرا خوش نہ ہو. اب بکرا تو خوش نہیں ہوگا نا, بکرا بدن آ گیا نہیں. اب دوسرا یہ کہ جیسے اونٹ ہے, اسے بیٹھا بھی جاتا ہے نا, مگر جو قربانی کا اونٹ ہے نا, اس کی قربانی کریں تو اس پر بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے. یعنی قربانی کا جو بھی جانور ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. صحیح. جیسے قربانی کی بکری ہے, دودھ دیتی ہے, اس کا دودھ ہم نہیں لے سکتے. قربانی کی جو گائے ہے, جو بڑا جانور جو دودھ دیتی ہے, اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ابھی نہیں اٹھا سکتے. بس اس کا یہی ہے کہ اس کو ذبح کریں گے, اس کے بعد گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. گوشت بھی 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے, ایک حصہ غریبوں کا, فقراء کا, اور ایک حصہ عزیز و اقارب کا, رشتہ داروں کا, اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ دار, اور ایک حصہ جو اپنے لیے رکھے. اب اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو جائز ہے. تینوں حصے اپنے پاس رکھ لیتے تب بھی ٹھیک ہے, تینوں حصے بانٹ دیتا ہے, تینوں حصے کسی فقیر کو دے دے, فقراء میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے, اور تینوں حصے جو ہے نا وہ پورے کا پورا جانور رشتہ داروں میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور پکچر. اچھا یہ ہے کہ یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اب اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. یہ لگ تو صحیح رہی ہیں لیکن ڈسٹ بین میں اس کو, ہاں یا زیادہ نکالا بچ گیا تو پھر اس کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں, یا کسی بھی انداز ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس میں بقرہ عید میں جو گوشت وغیرہ جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, بن زیادہ جاتا ہے. اسی طرح بچوں میں سالہ سال یہ بات رہتی ہے, نکالنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, جب کھانے کی باری آئے چند لقمے لے کے یا چند چمچے لے کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, نہیں کھانا ہے, ضائع. جی یہ پہلے ان کے تو ووٹ لے لیں جی, کیا کہیں گے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, کیا فرمائیں گے کھانا ضائع, چیزیں ضائع کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, قدم قدم میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دین اسلام میں اسراف نہیں ہے. اب اسراف کیا ہے؟ چیزوں کو ضائع کرنا. اب دیکھیں گے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا, نماز کا حکم پڑھیں گے, باہر شریعت میں بھی دیکھیں گے, اس میں کیا ہے کہ جیسے مسح کر رہے ہیں آپ سر کا وضو کے دوران, اب کیا ہے کہ جیسے آپ نے چلو میں پانی لیا نا, اب دوسرے سے نل بند کر دیں, اب یہ کریں اور پھر یہ مسح کریں. جب تک آپ مسح کریں تو نل بھی آپ نے کھلا نہیں رکھنا. اچھا اگر آپ کلی کر رہے ہیں اور دانتوں کے وہ کیا کہ پانی گھما رہے ہیں, تب بھی آپ نے نل بند کر دینا ہے.
صحیح. اب یہ دیکھیے کتنا معمولی سا تھوڑا سا پانی ضائع ہوگا، یعنی تھوڑا سا، مگر دیکھیں ضائع کا لفظ آ گیا، تھوڑا سا پانی جی. ضائع آ گیا. تو پانی. جہاں پہ بھی ضائع آ جائے تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا. زبردست. تو اسراف کیا ہے؟ یہ ضائع کرنا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں گے وہ کھانا بچ گیا تو اب اس کو سنا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. تو ویسے ہی اناج ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی پلیٹ میں جو نا وہ اتنا ہی نکالنا چاہیے کہ جتنی ہمیں بھوک ہے، بلکہ بھوک سے وہ کم نکالے گا. پتیلا خالی تو نہیں ہو جائے گا نا، یہی موجود ہے نا، چلا تو نہیں جائے گا نا، دوبارہ لے سکتے ہیں، دوبارہ لے سکتے ہیں، سے بارہ لے سکتے ہیں. اچھا اب آج کل کیا ہے کہ بفے سسٹم بھی ہوتا ہے بعض جگہ دعوتوں میں، اس سے بڑی آزمائش ہے کہ وہ تو بالکل جو نا وہ، اب وہاں مسئلہ کیا ہے، اب وہ دوبارہ کون چل کے جائے اور یہ نکالے. تو یوں جو نا یہ سارا بھر لیتے ہیں، جو سننے میں آتے ہیں سارا یہ بھر لیتے ہیں، پھر اتنا سارا یہ ضائع کرتے ہیں. تو ہم کہیں بھی ہوں، چاہے مال اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، پرایا ہو، زبردست. ہمیں یہ مال ضائع نہیں کرنا. یہ اچھی بات ہے نا بالکل، کہ جتنا ہمیں چاہیے اور جو چیز ہمیں کھانی ہے ہم وہی چیز لیں، وہی چیز نکالیں، بقیہ ہم چھوڑ دیں. بلکہ یہ ہے کہ ہم اگر جیسے کیا کہتے ہیں کھانا قریب میں موجود ہے، اب یہ کہ ختم ہو رہا ہے، تب بھی ہمیں چاہیے ایثار کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کر دیں کہ ٹھیک ہے میرا بھائی کھا لے، مجھے اللہ تعالیٰ بعد میں اور دے دے گا. ایک آخری پکچر دکھانا ہے سیگمنٹ کی. جی. ایک بچہ اپنے دادا کے شاید ہاتھ چوم رہا ہے نا، یا دادا ہیں کوئی بزرگ ہیں ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بچوں، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب مل کر بولیں. چلیں جی، کیا فرمائیں گے بھائی؟ بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے امی ابو کے ہاتھ چومنا ہے، کیا فرمائیں؟ دیکھیں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی بڑا دن ہو یا بڑی رات ہو، جیسے عیدیں آ گئیں، عیدین آ گئیں، اچھا بابری شریف آ گئی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آ گیا، کہ جن کے صدقے میں جو ہے وہ یہ رمضان بھی ملا، رمضان کی عید بھی ملی اور بقر عید بھی ملی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. اچھا اب جیسے شب برات آ گئی، 27ویں رجب آ گئی، جمعہ ہر ہفتے میں آتا ہے. تو کوئی بھی ایسا دن آئے نا تو اس میں ہمیں اپنے بڑوں کے ہاتھ چومنے چاہیے. ان دنوں میں تو خصوصیت کے ساتھ چومنے چاہیے. ویسے نیک اعمال میں تو یہ ہے کہ روزانہ جو ہے اپنے والد کے ہاتھ چومیں. بس ایک ٹائم بنا لیں، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ملاقات ہو، جیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابو سے ہاتھ ملایا، ہاتھ چومنے، امی سے ہاتھ ملایا. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ تھا جو کہ تصویر دکھا کر ہم نے بچوں سے بات چیت کی اور خلیفہ امیر سنت نے تربیت بھی فرمائی. آئیے مزید ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے فلسفہ قربانی. بقر عید ہے، بقر عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندر کے ناظرین، سیگمنٹ فلسفہ قربانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بچوں اگر ہسٹری پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کرتی تھی. قرآن پاک میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے تھے. حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربانی پیش کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں تو مسلمان جانتے ہی ہیں. بنی اسرائیل اپنے پسندیدہ جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتے تھے. قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اچھے انداز میں اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ کہ ماشاءاللہ بچوں نے ایک فلسفہ قربانی سے متعلق بات چیت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی قربانی کا ایک پہلو ملتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ کچھ بات بتائیے اس بارے میں. اور دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ مشہور واقعہ ہے یہ، سبحان اللہ، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 63 اونٹ نحر فرمائے تھے. زبردست. اور یہ دیکھیں نبی تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، امام الانبیاء تھے، کہ یہاں تو دیکھیں کہ اونٹ جو ہے نا وہ خود آگے بڑھ رہے تھے
اور ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ پہلے جو نا مجھے نحر کیا جائے. سبحان اللہ کہ سبحان خاتم اللہ. النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے نحر فرمائے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. صلو علی الحبیب. جانوروں سے متعلق مفید باتیں. اب یہ جگہ جگہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اونٹ کی اہمیت کیا، اونٹ کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے انشاءاللہ. کچھ مختلف جانوروں کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اونٹ جو ہے نا یہ ایک ایسا جانور ہے جو دیگر جانور ہیں نا ان سے یہ بالکل یہ مختلف ہے. ایک تو یہ کہ اس کی ہائٹ دیکھیں کیسی ہے، اونچا ہے. اچھا ہائٹ تو اونچی ہے، گردن بھی اس کی اونچی ہے. گردن بھی اونچی ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ یہ طاقت میں بھی دیکھا جائے تو یہ زیادہ ہے یہ. اچھا سواری میں بھی کام آتا ہے اونٹ. جی بہت ساری چیزوں میں کام ہے، سواری میں بھی کام آتا ہے. اچھا مال اٹھانے میں بھی کام آتا ہے. مال اٹھانے میں اس کے ساتھ آپ جو نا کچھ باندھے بوریاں وغیرہ باندھے یہ چلتا رہے گا. شاندار ہے. جاندار ہے، پہاڑ پہ بھی چل جائے گا یہ. واہ. اچھا پھر دوسرا ہے کہ اس کے پیچھے آپ گاڑی باندھ دیں تو انجن کا کام بھی دے گا یہ. ارے واہ زبردست زبردست. یہ چلتا رہے گا یہ. مزید یہ کہ ایک جو اس کی بات ہے نا وہ یہ ہے یہ 7 دن کے لیے اپنے اندر پانی جو نا اسٹور کر لیتا ہے. یہ اپنے اندر رکھ لیا پانی، سمجھو ٹینک ہے اس کے بعد 7 دن کے لیے. زبردست. یہ اندر سے تھوڑا پانی یہ لیتا رہے گا. تو 7 دن تک پانی نہ ملے نا تبھی اپنا گزارا یہ جانور کی خاصیت ہے. یہ اسی جانور کی خاصیت ہے. زبردست. اچھا اس کے پاؤں بھی لمبے ہیں، یہ تیز دوڑ بھی سکتا ہے. ہاں دوسرا یہ کہ یہ ریگستان کا تو سمجھو یہ جہاز کہا جاتا ہے. یہ فل دوڑتا ہے، یہ سمجھو کہ زبردست یہ دوڑتا ہے ریگستان میں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ ریگستان کا یہ جہاز ہے. ریگستان کیا ہوتا ہے؟ جہاں مٹی مٹی ہو، جہاں عام دوسرا جانور جو نا وہاں نہیں چل سکتا. دوسرا جانور چلے گا تو اس کے پاؤں پھنس جائیں گے. گھوڑا بھی اگر ہوگا تو اس کے پاؤں پھنس جائیں گے. گاڑی بھی ہوگی تو وہ بھی وہاں نہیں چل سکے، ہر گاڑی نہیں چل سکتی. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو وہاں سے چلنا نہیں بلکہ وہ دوڑ سکتا ہے، دوڑے گا آرام سے. اس کے پاؤں کی شیپ ایسی ہے نا کہ ایک تو لمبے لمبے ہیں بالکل اٹھا لیتے، اور فلیکسیبل بھی ہے نا. تو یہ یوں ہو جائیں گے تو مٹی میں چلے بھی جائیں گے، مٹی سے نکل بھی جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اونٹنیاں تھیں کچھ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی اونٹنیاں تھیں. تو مشہور جو اونٹنی اس کا نام تھا قصوہ. دیکھیں کہ اب دیکھیں ہمیں ایک ہوتا ہے نا کہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام لحیف تھا، تو اونٹنی کا نام قصوہ تھا، تو خچر کا نام دلدل تھا، تلوار کا نام ذوالفقار تھا. تو یہ کیا ہے یہ؟ تو دیکھیں کہ یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی چیزیں تھیں نا ان چیزوں کے نام ہوتے تھے. جانوروں کے بھی نام ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ اپنی چیزوں کے نام رکھنا یہ بھی سنت ہے. تو اب ہمارے جو جانور ہیں تو ہم ان کے نام بھی رکھ سکتے ہیں سنت کی نیت سے. اب چاہے ہمارا پین ہمارا قلم ہو، ہماری تسبیح ہو، جو بھی ہو اس کا ہم نام، ہمارا موبائل ہو، تو موبائل تو بچوں کے پاس نہیں ہوتا، خیر ہماری گاڑی ہے. اچھا جو جانور آئے تھے ان کے نام وغیرہ بھی رکھے گئے، بعض بچوں نے نام رکھے ہوں گے. جی جو جانور آئے تھے نام رکھے تھے، پچھلے سال جو آئے تھے یا اس سال جو آئے تھے نام رکھے تھے؟ کیا کیا نام رکھے تھے؟ تارا. تارا بھی رکھا تھا. صحیح ہے، زبردست. چاند، ہاں جی ایک کا نام چاند. اس قسم کے نام رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ایک اور جانور بکری، کیا بتائیں گے؟ بکری بہت دیکھا گیا ہے، بکرے دکھ رہے ہیں، بکریاں دکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں بکری جو ہے نا یہ ایک شریف جانور ہے. اچھا بکری میں دیکھیں بکری میں بکرا بھی آ گیا، بکری بھی آ گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ شریف جانور ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی دوستی جلدی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ابھی بقرعید میں سمجھے کہ بقرعید میں جو ہے وہ چند دن ہوتے ہیں نا، جیسے بقرعید میں کیا وہ چند دنوں کے لیے ہم جانور لیتے ہیں نا ہمارے شہروں میں، تو یہاں بڑے شہروں میں تو اب کیا ہے
बकरा जो होता है ये बहुत जल्दी जो है उसकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, जो बच्चे पालते हैं, जिन्होंने जानवर लिए, उनका आपको मिलेगा अगर ये बकरा मेरा अच्छा दोस्त बन गया है, हाँ ये बोलते हैं, ये मेरे पीछे पीछे चलता है, इसको घास यूँ दिखाऊंगा तो ये टांगे ऊपर कर लेगा ये बच्चे हो जाती है दोस्तियाँ। तो बकरे की जो ना वो दोस्ती बहुत जल्दी जो है ना ये हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अल्लाह करीम के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बकरी का गोश्त भी खाया है, सुभान अल्लाह, बकरी का दूध भी पिया है, और हमारे आका अलैहि सलाम ने ये भी फरमाया है कि बकरी की इज्जत करो, इससे मट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जन्नती जानवर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जी, ये बकरी के बारे में कुछ मालूमात हुई। एक और जानवर हम दिखा रहे हैं, ये बिल्ली। बिल्ली जो है ना ये हमारे यहाँ पाली जाती है, बाज़ लोग पालते हैं, बाज़ लोग पालते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये, दूसरे के बाज़ का बिल्ली खुद भी मानूस हो जाती है, खुद भी इंसान से मानूस हो जाती है और पल जाती है। जी जी। और घरों में आना जाना ये करती रहती है। देखा जाए तो बिल्ली का मुंह और शेर का मुंह एक जैसा है, तो बिल्ली का मुंह और शेर का मुंह एक ही जैसा है। बिल्ली के दांत नोकीले और शेर के नोकीले। अच्छा, अक्स में देखे ना, अगर बिल्ली हो तो अक्स तो बड़ा नजर आता तो साया तो शेर जैसा ही लग रहे हैं, बिल्कुल चलने में स्टाइल ऐसी जैसे। बिल्कुल, ये एक पालतू जानवर है, लिहाजा इसको सताना नहीं चाहिए, सही, इसको मारना भी नहीं बिल्ली चाहिए। एक ऐसा जानवर है जिससे ज्यादा वास्ता पड़ता है, बच्चों का भी बड़ों का भी, जो कि आ जाती है। वो कौन सा घर है जिसमें बिल्ली नहीं आई है? बिल्कुल, हर घर में आना जाना है। और ये कि हो सके तो इनके लिए जो है ना वो खाने पानी का इंतज़ाम भी कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये कि वो आजकल तो बाज़ बिल्लियाँ तो होती है ना पालतू बिल्लियाँ, वो तो गोश्त भी नहीं खाती, तो बिस्किट खाती हैं। ऐसी भी बिल्लियाँ हैं? ऐसी बिल्लियाँ हैं। तो खैर ऐसी बिल्लियों को ही पालने वाले हैं जो लोग पालते हैं और इतना खर्चा उठाते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या खाने चाहिए, ज़रा इस बारे में बताइए। देखें कि हमें चाहिए कि हम जो है ये फास्ट फूड के बजाय हम असली ग़िज़ा खाएं। हम असली ग़िज़ा खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी, वो तो मुदाफ़त बढ़ेगी। हम अगर फास्ट फूड खाएंगे जान वैसी नहीं बनेगी, जान वैसी नहीं बनेगी। बच्चों को जो खाना चाहिए ना वो ये कि घर में जो बने ना वो खाना चाहिए। सही, घर में जो ही बने। ये जो फास्ट फूड होता है, ये तलन और ये जो चीज़ होती है, इनसे बचना चाहिए। सही सही, कि इनसे जो ना वो ज़रा कि मैदा डिस्टर्ब होता है, पेट डिस्टर्ब होता है, और फिर बीमारियां भी होती हैं, इनसे बचना चाहिए। हाँ, ये कि कभी अगर खा लियो तो एक अलग चीज़ है, पिज़्ज़ा वगैरह इन चीज़ों से ही बचना चाहिए। सही है। भाई बच्चे क्या क्या खा रहे हैं शौक से? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। ओहो, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, बराबर वाले बराबर वाले। क्या शौक से खा रहे हैं बच्चे भाई? रोल खा रहे हैं। चलें जी, बराबर वाले बराबर वाले। दाल चावल। दाल चावल खा रहे हैं शौक से जी। आप बताइए क्या खा रहे हैं? सेब खा रहे हैं। जो सेब खा रहे हैं अच्छी बात है। आगे वाले को दें, आगे वाले को दें, आगे। बिरयानी खा रहे हैं आप? केला। और क्या खा रहे हैं? सेब खा रहे हैं, जबरदस्त। और आलू की चीज। आलू की चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। जबरदस्त जबरदस्त। बच्चों की बात अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। और फल खाने का भी शौक पैदा करें, फल वगैरह। बात चीज़ें है कि घर में रखी रहती हैं, लेकिन अगर चॉकलेट आ गई तो छुप छुप के भी खा लेते हैं। हाँ, बस ये है कि एक तरफ फल होगा, एक तरफ चॉकलेट होगी ना, तो बच्चे जो ना वो चॉकलेट की तरफ लपकेंगे, फलों को छोड़ देंगे। इनकी पसंदीदा तो जैसे आइसक्रीम है। हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम तो बहुत है। तो हमें जो ना फल खाने चाहिए, और जो घर में जो खाना पकता है ना वो खाना चाहिए, ना कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर और ये क्या कहते हैं ब्रोस्ट वगैरह, ये खाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अच्छा, बिरयानी इन खाने में कोई हर्ज नहीं, बिरयानी खा सकते हैं। अब खलीफा अमीर सुन्नत आप बच्चों से सवालत करेंगे, जिनको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों? चलें। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है! कौन कौन जवाब देगा जिसको आता होगा? अब किन किन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बताएं भाई। गाय, बैल, चलें जी, बैल। और कौन बताएगा? बकरा, दुम्बा, पीछे वाले ऊंट, बकरी, जबरदस्त जबरदस्त। भैंस। हाँ माशाअल्लाह।
सभी को ईद मुबारक 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 ईद मुबारक मुबारक सभी को ईद मुबारक। तो ये बच्चों ने नाम बताया भाई, भैंस भी हो गई, बकरी वगैरह, जी इन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल। जिन बच्चों ने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। खुश हो जाएं, आपका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल, अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? आसान सवाल। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जवाब दुरुस्त है। जब मस्जिद हराम के जिसमें खाना काबा है, जहाँ तवाफ किया जाता है, इसमें ना 2 मुक़द्दस स्टोन है, 2 मुक़द्दस पत्थर हैं, उन पत्थरों का नाम बताना है। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या? हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। अब देखें, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद दोनों जो ना ये जन्नती पत्थर हैं, ठीक है, वो दोनों मुक़द्दस पत्थर हैं। अच्छा, अब देखें कि मकाम इब्राहिम को क्या निस्बत है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं, हज होता है, और उम्रे में भी देखें तो इनकी यादें वाबस्ता हैं। जमजम शरीफ भी देखें तो इसमें इनकी यादें वाबस्ता हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्रे में सफ़ा मरवा की सही। तो जो मकाम इब्राहिम है, इस पत्थर को, है तो जन्नती पत्थर, इस पत्थर को क्या निस्बत है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक तो जन्नती होना, और दूसरा क्या है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, इनके पाँव मुबारक, कि आप अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की जो तामीर की थी, तो वो इस पत्थर पे खड़े होकर के दिया। अच्छा, इस पत्थर का क्या कमाल था कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ना वो ऊंचाई चाहते, बुलंदी चाहते, ये पत्थर जो ना वो बुलंद हो जाता, और जब नीचे होना चाहते तो ये पत्थर नीचे हो जाता। तो इस पत्थर की भी शान थी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी ये मौजिज़ा था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? हजर अस्वद। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, और दूसरी निस्बत क्या है कि इसको हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने होंठ मुबारक लगाए, इसको चूमा। तो ये दोनों अफजल पत्थर हैं, और ये कहाँ है? दोनों मक्का शरीफ में, दोनों मस्जिद हराम में हैं। अल्लाह हमें इनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। अब माशाल्लाह ये प्रोग्राम था हमारा बकर ईद, बच्चे और खलीफाए अमीर अल-सुन्नत। अब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है हमारा एंडिंग की तरफ। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब जाते आते हम लगाएंगे नारे, और इंशाअल्लाह ताला खलीफा अमीर अल-सुन्नत आप बच्चों को ईदी भी तकसीम फरमाएंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, है अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, हज़रत मुआविया, जन्नती जन्नती। अब इंशाअल्लाह ताला ईदी तकसीम होगी। ईदी कितनी मरतबा लेनी है? जी। जानशीन अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत। बच्चों की ईद खलीफाए अमीर अहले सुन्नत के साथ, आओ चलो हम सवाल इनसे पूछें, क्या पूछना है चलो मिलके सोचें। बच्चों की ईद खलीफाए अमीर अहले सुन्नत के साथ, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।